طوفان پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ حویلی میں خاموشی اور موسم کی خرابی نے ماحول کو پر اسرار بنا رکھا تھا۔ ملک نوریز اس خاموشی سے گھبرا سا گیا تھا۔ تائی کھانا بہت مزے کا پکا ہے، اس نے سندھی بریانی سے انصاف کرتے ہوئے سکوت کو توڑا تھا۔ بیٹا، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، تمہیں پسند آئی؟ بڑی چودھریان نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت زیادہ، وہ مسکرایا۔ بڑی چودھریان کھو سی گئی تھی۔ مہرو کو بھی بہت پسند تھی، خاص طور پر میرے ہاتھ سے بنا کھانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کے لہجے میں اداسی گھل گئی تھی، جبکہ ملک شاہ نواز اور نوریز کے مسکراتے لب پنچ گئے تھے۔ ہاں، مہرو کو بھی، ملک نوریز نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ تینوں کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بڑی چودھریان نے جلدی سے اپنی بھیگی آنکھیں پونچھ کر خود کو سنبھالا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، وہاں تمہارا اکیلے جی تو نہیں گھبراتا نا؟ نہیں تائی جان، اب تو عادت ہو گئی ہے، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ یوں ہی بات سے بات نکلی تو ماحول پہ چھائی خاموشی بھی ختم ہو گئی۔ رات تقریباً 12 بجے وہ تینوں ہنستے مسکراتے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھے تھے۔ اچھا یار، صبح ملاقات ہوگی، ملک شاہ نواز نے اس کے کمرے کے پاس رک کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اوکے، شبہ بخیر۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور اپنے اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اسی وقت ملک نوریز کا دل کسی انہونی کے پیش نظر بری طرح دھڑکا تھا۔ ملک شاہ نواز کو سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے محسوس ہوا اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ صوفے پہ نظر پڑی تو بے اختیار سکون بھری سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی ہو کتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارا، کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا جو میں خود چلا آتا۔ وہ بے اختیار اٹھا اور صوفے کے پاس آ گیا تھا۔ جانتی ہو کتنی بڑی قیامت گزری ہے مجھ پر، بولو نہ کہاں چلی گئی تھی، کیوں نہیں آئی تم؟ شاہ نواز نے اس اجنبی حسین دوشیزہ سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ملک شاہ نواز کو اپنے جسم پر چیونٹیاں سے رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ تمہاری موت، اس نے انتہائی سرد اور سپاٹ انداز میں جواب دیا تھا۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ملک جی، بڑے پیار سے ماروں گی، آخر تمہاری محبوبہ ہوں۔ وہ ہذیانی انداز میں ہنسی اور آنکھوں میں نفرت اور انتقام کے شعلے جل رہے تھے۔ مجھے غور سے دیکھو، میں وہی ہوں جسے تم نے مار کر پھینک دیا تھا۔ میں مر گئی تھی لیکن میری روح تم سے اور تمہارے خاندان سے انتقام لینے کے لیے تڑپتی رہی، اور آج یہ انتقام بھی پورا ہو جائے گا، وہ پرسکون انداز میں کہتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ شاہ نواز ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے ہونٹوں نے حرکت کی اور ایک نام ادا ہوا۔ نور، ہاں نور، فضل کمار کی بیٹی۔ وہ سرگوشی میں بولتی قدم با قدم اس کی جانب بڑھتی گئی۔ موت کو سر پر منڈلاتا دے کر ملک شاہ نواز چکرا گیا تھا۔ ملک شاہ نواز اور بڑی چودھریان کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ پورے گاؤں میں قیامت سا سما تھا۔ ملک نوریز کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پولیس والے اپنا کام کر رہے تھے، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ صبح 10 بجے کے قریب جب ملازمہ انہیں اٹھانے گئی تو دونوں مقتولوں کی لاشیں فرش پر پڑی تھی۔ خادم حسین اپنے مالکوں کے چہرے دیکھ رہا تھا، جہاں رات کو زندگی کی چمک تھی، لیکن اب وہ بے جان بن چکے تھے، بے جان بے روح، بالکل مہر النساء کی لاش کی طرح۔ خادم حسین کے ہونٹوں سے ایک آہ نکلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ملک نوریز کو سہارا دیا تھا۔ صبر کرے ملک جی، خدا کی مرضی یہی تھی۔ گاؤں میں خوف و ہرس پھیل چکا تھا، لوگ اس سے خونی حویلی کا نام دینے لگے تھے۔ کچھ لوگ دبی دبی زبان میں حویلی کے مکینوں کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے۔ ان کے خیال میں یہ سب ان کی بدعمالیوں کی سزا تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ملک نوریز غم سے نڈھال تھا تو خادم حسین کا ذہن اس گتھی کو سلجھانے میں لگا تھا، مگر کون، کیوں اور کیسے، جیسے سوالوں میں الجھا جاتا تھا۔ اس روز بھی بہت سے لوگ حویلی میں ملک نوریز سے افسوس کے لیے آئے بیٹھے تھے۔ آنے والوں میں خادم حسین کے پیر و مرشد پیر سید عباس علی شاہ بھی موجود تھے، جو کہ خاص طور پر فیصلہ آباد سے اکاڑا افسوس کے لیے ملک نوریز کے پاس آئے تھے۔
سب لوگ چلے گئے تو خادم حسین نے انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر اضطراب سا نظر آیا، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر کہنے میں جھجک محسوس ہو رہی ہو۔ کیا بات ہے شاہ جی، کوئی پریشانی ہے؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلایا۔ اگر ملک نریز اجازت دے تو میں کچھ کہنا چاہوں گا، پیر جی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور کہیے شاہ جی، کیا بات ہے؟ ملک نریز نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ملک جی، اس حویلی پر ایک بدروح کے اثرات ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ملک نریز نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرے علم کے مطابق تو یہی ہے۔ اس کا جلد سے جلد بندوبست کرنا ہوگا، ورنہ اگر کسی بد عمل کے ہاتھوں میں چلی گئی تو بہت برا ہوگا۔ لیکن شاہ جی، حویلی والوں سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ خادم حسین نے الجھن سے پوچھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے عمل کرنا ہوگا، اگر ملک جی اجازت دیں تو۔ پیر عباس علی شاہ نے کہا تو خادم حسین نے ملک نریز کو دیکھا جو سر جھکائے متفکر سا بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میری طرف سے اجازت ہے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، لیکن ملک نریز کی آنکھوں میں نیند کا پتہ تک نہ تھا۔ وہ بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے آرامی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا، جب یہ حویلی آباد تھی۔ تایا تائی جان، اماں ابا مہرو، شاہ نواز اور خود وہ، کتنی خوبصورت اور مکمل زندگی تھی۔ لیکن اب سب ختم ہو گیا تھا، حویلی ویران ہو گئی تھی۔ وہ سب لوگ منو مٹی تلے جا سوئے تھے جن کے دم سے حویلی آباد تھی۔ اب تو حویلی کی ہر شے سے وحشت ٹپکتی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے نسوانی کہہ کے سنائی دیے۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور ایک بار پھر ماضی میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بار کہہ کے قدرے بلند تھے۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ یہ آواز تو حویلی سے آ رہی ہے، کون ہے اس وقت؟ وہ بڑبڑایا، کہہ کے ختم ہوئے تو رونے کی آوازیں آنے لگی۔ آواز میں بہت درد کرب تھا، جیسے کوئی بے حد تکلیف میں ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے۔ اس کے قدم حویلی کے پچھواڑے کی طرف بڑھ کے تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، سامنے خادم حسین اور پیر عباس علی شاہ کو دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ آپ، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، انہوں نے اسے خاموش رہنے اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے تاریکی میں چلتے حویلی کے پچھواڑے چلے آئے تھے۔ پھر خادم حسین اور ملک نریز ایک دم ٹھٹک کر رک گئے تھے، جبکہ عباس علی شاہ تیزی سے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک نسوانی وجود تھا جو گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہا تھا۔ اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہولے ہولے ہچکیاں برتی لرز رہی تھی۔ اس کی پشت ان تینوں کی طرف تھی۔ پیر عباس علی شاہ نے اسے عقب سے مخاطب کیا تھا۔ ارے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ نسوانی وجود میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ اس نے سر گھما کر قہر برساتی نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ ملک نریز اور خادم حسین تو پسینے میں نہا گئے تھے۔ بہت بھیانک چہرہ تھا اس کا، جلا ہوا، ایک آنکھ بھی غائب تھی۔ ناک کی جگہ صرف 2 سوراخ تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے سے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ ملک نریز کا دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ گرے گا۔ یہی حال خادم حسین کا تھا۔ اسی وقت اس بدروح کے ہونٹوں نے حرکت کی تھی۔ شاہ جی، قیدی بنا کر بھی پوچھ رہے ہو؟ سب کچھ جانتے تو ہو، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے پیر عباس شاہ کو دیکھا۔ میں تو جانتا ہوں، مگر یہ لوگ تو نہیں جانتے نا۔ آخر تم نے اس گھر کو کیوں اجاڑ دیا؟ لڑکی نے سر جھکا دیا۔ جب اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی تھی۔ سنو، اب سب سنو میری بربادی کی داستان۔ میرا نام نور ہے۔ میرا تعلق اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے کمار خاندان سے ہے۔ ہمارے گھر میں 5 افراد تھے، اماں ابا، میرے 2 چھوٹے بہن بھائی اور میں خود۔ میرے ابا مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے۔ غربت کے باوجود انہوں نے مجھے بہت لاڈ سے پالا۔ میرے سارے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ مجھے اپنے ابا سے بہت محبت تھی۔ ہم بہت آسودہ اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔
میں لڑکپن سے جوانی میں داخل ہوئی تو روپ مجھ پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ پورے گاؤں میں میرے حسن کے چرچے ہونے لگے تھے۔ اماں میری حد سے بڑی خوبصورتی سے پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے مجھے گھر میں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری زندگی میں بنچال اس وقت آیا جب اس گاؤں کے چودھری ملک بخت نواز کا اکلوتا لڑکا شہر سے گاؤں چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ اس کی دست درازیوں کی وجہ سے ہر ایک پریشان رہتا تھا، لیکن ڈر کے مارے زبان بھی نہ کھولتا کہ کہیں عزت کے ساتھ ان کی جان بھی نہ چلی جائے۔ اماں نے ان دنوں مجھے سختی سے باہر نکلنے سے روک دیا تھا۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود وہ خود ابا کو دوپہر کا کھانا دکان پر پہنچاتی تھی۔ ان دنوں ماں امید سے تھی اور آخری ایام تھے جب مائی ڈاراں جو کہ دائی تھی، اس نے اماں کو باہر نکلنے سے روک دیا کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، تو مجبوراً اماں کو مجھے کھانا دینے بھیجنا پڑا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا جب اچانک ہی ملک شاہ نواز نے میرا راستہ روک لیا اور مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئی۔ ایک روز پھر ایسا ہی ہوا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے تھپڑ دے مارا اور ساری بات ابا کو بتا دی۔ ابا تو سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ ملک بخت نواز کے پاس گیا اور اس کے بیٹے کی شکایت کی۔ ملک بڑا شاطر انسان تھا۔ اس نے خود بیٹے کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اس نے وقتی طور پر ابا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ملک شاہ نواز کو ڈانٹا۔ چند روز خیریت سے گزرے تو ہم لوگ بھی چپ ہو گئے۔ وہ بڑی سیاہ رات تھی جب ملک شاہ نواز اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ میرے گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مجھے زبردستی گھسیٹ کر مکان سے باہر لے آئے۔ ملک شاہ نواز کے اشارے پر 2 آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے ہمارے مکان پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ میں روتی اور چیختی رہ گئی، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ آتا بھی کون جی، غریب تو غریب ہوتا ہے نا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا خاندان جل گیا۔ وہ ذلیل لوگ مجھے ڈیرے پر لے آئے جہاں میں ملک شاہ نواز کے انتقام اور حبس کا نشانہ بنی۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ تیزاب سے میرے چہرے کو جلا دیا، تیز دھار چاقو سے میری ناک کاٹ دی۔ میں اذیت سے تڑپتی رہی، مگر اس وحشی درندے کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں کس چیز کا ماتم کرتی، اپنی عزت کھو جانے اور بدسلوکی کا، یا پھر اپنے خاندان کا؟ پھر اس نے مجھے مار ڈالا۔ میں مر چکی ہوں مگر میری روح کو سکون نہیں ہے۔ میں نے مرنے سے پہلے انتقام لینے کی قسم کھائی تھی، لیکن میرا یہ انتقام 5 سال بعد پورا ہوا۔ مجھے مارنے کے بعد ملک شاہ نواز خوفزدہ بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ملک بخت نواز نے اسے باہر بھیج دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ بھی بھول کر اپنی زندگی میں گم ہو گئے۔ ملک شاہ نواز 5 برس بعد اپنے گھر لوٹا تھا اور میں انتقام کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس نے میرے خاندان کو تباہ کیا تھا۔ میرے گھر والوں کی آہیں اور چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں نے روپ بدل کر ملک شاہ نواز تک رسائی حاصل کی، اور پھر جو کچھ ہوا سب جانتے ہیں آپ۔ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا یہ سب میں نے اس خدا پر چھوڑ دیا ہے جو ہماری جانوں کا مالک ہے۔ ہاں، لیکن میں نے اپنے مجرم کو ضرور کیفے کردار تک پہنچا دیا ہے، مگر میری روح کو اس وقت سکون ملے گا جب آپ میری مدد کریں گے۔ نور نے ان تینوں کو دیکھا تھا جو ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھے۔ خادم حسین اور ملک نوریز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیسی مدد؟ پیر عباس علی شاہ نے سوال کیا۔ ملک شاہ نواز نے مجھے مارنے کے بعد نہر پار جنگل میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے جسم نہیں بلکہ ڈھانچے کو تمام مذہبی رسومات کے مطابق غسل دے کر نماز جنازہ ادا کریں تاکہ میں سکون سے اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں۔ نور خاموش ہوئی تو پیر عباس علی شاہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کوئی نشانی اس جگہ کی جہاں تمہیں دفن کیا گیا ہے؟ جنگل میں دائیں طرف بڑا سا پیپل کا درخت ہے، اس کے نیچے۔ یہ کہتے ہی نور غائب ہو گئی تھی۔ اگلی صبح پولیس کی مدد سے نور کی بتائی گئی جگہ پر کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک ڈھانچہ برآمد ہوا۔ ضروری کارروائی کے بعد نور کے ڈھانچے کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھی گئی۔
اور اسے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ برسوں بعد بھی ملک نریز اس واقعے کو بھلا نہیں پایا ہے۔ اس نے ساری زندگی غریبوں کی مدد کرنے اور ان کی بہتری کے لیے گزار دی۔ آج اس کی اولاد بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو صرف ایک ہی درس دیا ہے کہ خدا سے محبت کرو، اس کی مخلوق سے محبت کرو، کسی کو اپنے سے کمتر مت جانو اور غریب کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، تاکہ کوئی تمہاری عزت کو میلی نظر سے نہ دیکھے۔ دولت کا گھمنڈ اور نفسانی خواہشات رکھنے والے کا وہی انجام ہوتا ہے جو ملک شاہ نواز اور اس کے خاندان کا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔